اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا۔ عزیز طلبہ، سورہ رحمان، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ دو باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، دو نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، دو عطاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ والسماء رفعها، آسمانوں کو بلند کیا۔ کتنی بلندی ہے آسمانوں کی؟ کہاں آسمان ہے؟ یہاں سے اللہ کا جو فاصلہ ہے، اللہ نے جو پیمانے مقرر کیے ہیں، وہ 500 برس بنتا ہے۔ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 برس ہے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر جانے کے لیے پھر 500 برس ہے، پھر اس دوسرے آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 برس ہے۔ اس طرح 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کو بلند کیا۔ اب اس کی بلندی کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، کتنی بلندی ہے اس کے بارے میں ہمارا اندازہ کوئی نہیں۔ یہ ان سائنسدانوں کے ایک اندازے ہیں، اور ہر سال اندازوں میں فرق آ جاتا ہے، بڑھتے جاتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، لیکن پھر اور بات سامنے آ جاتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو اندازے ہیں نا، یہ قیامت تک چلتے رہنے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بات ہماری آگے آتی رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ اتنی اعلیٰ اور اچھی ہے کہ ہم اسی پہ گفتگو کرتے رہیں، وہ ختم نہیں ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو بلند کیا، رفعہا، اس کو بلند کر دیا۔ تو کتنی آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ستارے ہیں وہ ٹمٹماتے ہیں نا، اب ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، جو اتنی دور سے برسوں کی مسافت ہے، وہاں سے روشنی ہم تک آتی ہے، نظر آتے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھیں تو کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز دیکھیں کتنی دور سے ہمارے لیے چھت بنائی ہے۔ اصل میں آسمان کیا ہمارے لیے چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو سجایا ہے ستاروں سے، اور لوگ جو ہے اس سے راستے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے میزان قائم کیا ہے، ترازو کیا کیا ہے؟ ترازو۔ عزیز طلبہ، ترازو کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، وہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ یکسانیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا نا دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں نا، ساری بیلنسڈ بنائی ہے۔ کسی چیز میں کوئی کمی بیشی، کوئی رکھنا، کوئی چھوٹی سی بات اس میں نہیں رکھا۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایکوریٹ پوزیشن میں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے میزان بنایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو قائم رکھا ہوا ہے دنیا میں بیلنس کر کے، اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم بھی میزان قائم کرو، تم بھی پورا جو ہے نا وہ بیلنس کرو ہر چیز میں، تم بھی ڈنڈی نہ مارو، تم بھی 2 نمبری نہ کرو، ہر چیز کے بارے میں تمہارا بیلنس ہونا چاہیے، ہر چیز کے بارے میں تمہاری صحیح بات ہونی چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا، یہ صرف وزن کے حوالے سے نہیں ہے کہ تمہارے پاس وزن کنڈا ہے تم اس سے ساتھ وزن کرتے ہو، بلکہ جہاں تم کھڑے ہو وہاں پر ہر حوالے سے تمہارا بیلنس کرنا ضروری ہے۔ جو بات تمہارے منہ سے نکلے وہ عدل پر مبنی ہونی چاہیے، وہ صحیح بات ہونی چاہیے، اگرچہ وہ دوست کے خلاف بھی جاتی ہو، اگرچہ وہ رشتہ داروں کے خلاف بھی جاتی ہو، وہ بھی بیلنس، وہ بھی میزان قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی میزان قائم کریں گے، میزان باقاعدہ قائم ہو جائے گا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، جو جس نے کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو
اتنا ہی دینا ہے، ترازو وہاں پر قائم ہوگا۔ تو ساری زندگی جو ہے نا، ساری زندگی اس کا نظام ترازو پہ ہے، اور جہاں ہم ترازو سے ہٹ جائیں گے، میزان سے ہٹ جائیں گے، بیلنس سے نکل جائیں گے، تو آپ دیکھیں طلبہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قومیں جو برباد ہوئی ہیں وہ انصاف سے ہٹ کر ہی ہوئی۔ ہر کام میں 2 نمبری شب شروع ہو جائے تو میزان تو ختم ہو گیا۔ تو میزان کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اچھے رہو، ایک رہو، اور کہیں بھی ڈنڈی نہ مارو، کہیں 2 نمبری نہ کرو۔ جتنا تمہارا حق بنتا وہ لو، جتنا دوسرے حق بنتا اس کو دو۔ اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ جائیں نا، میدان کو، تو ہماری سارے پرابلم جو ہے نا معاشرتی طور پر ختم ہو جائے اور ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی سوچ بھی نصیب فرمائے کہ ہم ہر چیز میں انصاف کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔